میں سید مفیظ اپنے یوٹیوب چینل کراچی کی آواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے 2 دن سے کینال منصوبے اور کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر سندھ کے مختلف اضلاع میں قوم پرست جماعتوں کی طرف سے جو پرتشدد کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسی بیرونی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ اور حیران کن طور پر پچھلے 48 گھنٹوں میں مورو سمیت دیگر اضلاع میں جس طرح سرے عام مال بردار گاڑیوں کو لوٹ کر جلایا جا رہا ہے، پولیس پر اسٹیٹ فائرنگ کی جا رہی ہے، پاکستان اور فوج کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں، ان ساری دہشت گردانہ کارروائیوں میں سندھ کی صوبائی حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ نہ وفاقی حکومت اور اس کے ماتحت ادارے رینجرز اور فوج کو ان بلوائیوں کو روکنے اور گرفتار کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور نہ ہی میڈیا پر اس دہشت گردی کے خلاف رپورٹنگ کی جا رہی ہے، اور نہ 7 سے 12 کسی ٹاک شو میں ملک کے جیت صحافی، تجزیہ نگار اور دفاعی مبصرین اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ سب کس کے ایجنڈے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، شاید یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ جس طرح بلوچستان پنجابیوں کے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے، ایسے ہی اب سندھ میں بھی مسافر گاڑیوں کو جو اندرون پنجاب جاتی ہیں، ان کے ڈرائیوروں کو ان کی زبان اور شناخت پوچھ کر پنجابی ہونے پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور سندھ کے راستوں کو استعمال نہ کرنے کی کھلے عام وارننگ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح پشتون ڈرائیور جو بیچارے مال بردار گاڑیوں کو کراچی سے پاکستان کے دیگر حصوں میں پہنچاتے ہیں، ان کی گاڑیوں کو روک کر لوٹا جا رہا ہے، اور لوٹنے کے بعد ان کو جلا کر خاکستر کیا جا رہا ہے۔ یہ عمل انتہائی تشویشناک ہے، جو پہلے سے لسانی اکائیوں میں تقسیم کو مزید ہوا دے گا، اور لگتا ایسا ہے کہ بھارت جسے جنگی محاذ پر بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس نے اب پاکستان کو نظریاتی اور لسانی طور پر نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں اپنی پراکسیز کو متحرک کر دیا گیا۔ ایک ہی وقت میں بلوچستان کے علاقے خزدار میں اسکول کے معصوم بچوں کی بس کو نشانہ بنانا، تو دوسری طرف سندھ کی مین شاہراہوں کو بند کر کے پورے پاکستان تک ادویات اور غذائی اجناس کو روکنا اسی بھارتی اسپانسرڈ ایجنڈے کا حصہ ہے، جسے اب سرنڈر مودی اپنی ناکامی پر پردے ڈالنے، اپنے میڈیا اور عوام کے دباؤ سے جان چھڑانے کے لیے لسانی محاذ کو کھولنے کی تیاری کر رہا ہے۔ میری ارباب اختیار سے درخواست ہے کہ ان ملک دشمنوں کو کہ جو کھلے عام ملک اور فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، ان کے خلاف اسی طرز کا آپریشن کیا جائے جیسا 1992 میں کراچی میں کیا گیا تھا، تاکہ اس تاثر کا بھی ازالہ کیا جا سکے کہ 1992 میں جنا پور کا نقشہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا، اور الطاف حسین یا ان کی جماعت نہ اس وقت ملک توڑنا چاہتی تھی، اور نہ ہی آج وہ کسی ایسی سازش کا حصہ ہے، اور نہ ہی کسی ایسی سازش کو کامیاب ہونے دے گی۔ جبکہ سندھو دیش ایک حقیقت ہے، اور جی ایم سید کے زمانے سے اس پر پاکستان دشمن ممالک سے مدد کی بھی درخواستیں کی جاتی رہی ہیں، اور اس کا نقشہ اور ترانہ بھی جی ایم سید کے زمانے میں ہی بن چکا تھا، اور گزشتہ 48 گھنٹوں سے بھی سندھ اور کراچی کی جامعات سمیت مین شاہراہوں پر پاکستان کے خلاف اور سندھو دیش کے حق میں نعرے گونج رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک ویڈیو میں اس فوجی قافلے کو کہ جو سرحدوں سے جنگ لڑ کر واپس بیرکوں کی طرف جا رہا تھا، اسے روک کر ان کی تصدیق کی گئی، بلکہ انہیں دشمن تک کہا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اب کسی ٹالرنس یا صبر برداشت کی گنجائش باقی نہیں ہے، ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔